پیارے دوستو، خوش آمدید۔ آج ہم بات کریں گے شجاعت کے پیکر اس نوجوان کی جس نے صرف 150 نوجوانوں کے ساتھ لاہور پر حملہ کرنے والے دشمن کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا، جس نے راہ حق میں اپنی جان نچھاور کر دی اور اپنی پاک دھرتی کا 1 انچ بھی دشمن کے قبضے میں نہیں جانے دیا۔ آج دنیا جسے میجر عزیز بھٹی شہید اور محافظ لاہور کے نام سے یاد کرتی ہے، آج ہم اس جوان کے بارے میں بات کریں گے۔ راجہ میجر عزیز 16 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں ایک معلم گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام راجہ عبداللہ بھٹی تھا، جو روزگار کے سلسلے میں ہانگ کانگ میں مقیم تھے۔ ابتدائی تعلیم ہانگ کانگ میں ہی حاصل کی۔ راجہ عزیز بہن بھائیوں میں چوتھے نمبر پر تھے۔ بچپن ہی سے آپ سب کی آنکھ کا تارا تھے۔ سن 1939 میں دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو ہانگ کانگ بھی اس جنگ کی زد میں آیا۔ وہاں مقیم ان کے اہل خانہ کے لیے یہ کڑا وقت تھا۔ سن 1946 میں خراب حالات کے پیش نظر ان کے خاندان نے وہاں سے ہجرت کرنے کا سوچا اور انہوں نے ہجرت کی اور پاکستان میں ضلع گجرات میں لادیا کے مقام پر آ کر آباد ہوئے۔ ان کی شادی گاؤں کے صوبیدار کی بیٹی سے ہوئی اور یہ شادی ان کے لیے بہت اچھی ثابت ہوئی۔ کچھ عرصے بعد انہوں نے آل انڈیا فوج میں شمولیت اختیار کر لی۔ اسی سال پاکستان بھی معرض وجود میں آ گیا۔ یوں بھٹی صاحب راولپنڈی آ گئے اور پاکستان ملٹری کا حصہ بن گئے۔ اپنی قابلیت کے بلبوتے پر بہترین کیڈٹ کا اعزاز جیتا اور سارڈ آف آنر حاصل کی۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شہید ملت لیاقت علی خان نے گولڈ میڈل سے نوازا۔ راجہ عزیز بھٹی نے پنجاب ریجمنٹ میں 2nd لیفٹیننٹ کی حیثیت سے شمولیت اختیار کی۔ سن 1955 میں وہ کیپٹن راجہ عزیز بھٹی بن چکے تھے۔ مزید ٹریننگ کے لیے وہ کوئٹہ چلے گئے۔ سابقہ روایات کے مطابق یہاں بھی انہوں نے امتحان میں پہلی پوزیشن حاصل کی۔ ان کی شاندار ریکارڈ دیکھتے ہوئے اعلیٰ افسران نے ان کو خصوصی تعلیمی ٹریننگ کے لیے کینیڈا بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ جب ان کو ٹریننگ کے لیے منتخب کر لیا گیا تو راجہ عزیز بھٹی کو کیپٹن سے میجر کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ 29 اگست 1965 جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی چھٹیاں گزار رہے تھے تو ان کو اطلاع ملی کہ ان کی چھٹیاں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ ہنگامی حالات کے پیش نظر ان کو فوراً ڈیوٹی پر پہنچنے کے آرڈر ملے۔ وہ ان کی اپنے اہل عیال کے ساتھ آخری رات تھی۔ صبح ان کو اپنی ڈیوٹی پر لوٹ جانا تھا۔ کھانے کی میز پر سب بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی بیگم نے پوچھا، کیا حالات درست ہونے پر دوبارہ چھٹی مل سکے گی؟ ضرور مل سکے گی، اداس کیوں ہو رہی ہو؟ عزیز بھٹی نے ہنس کر کہا، ایک فوجی کی زندگی میں تو یہ اتار چڑھاؤ آتے ہی رہتے ہیں۔ ابا جان، کیا اب بھارت سے ہماری جنگ ہونے والی ہے؟ ان کے چھوٹے بیٹے ذوالفقار نے سوال کیا۔ ہاں بیٹا، لگتا ہے اب جنگ ہو کے ہی رہے گی، حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے ہیں۔ ابا جان، جنگ میں پیٹھ نہ دکھانا، بھول پن میں جوش بھرے لہجے میں بیٹے نے ہاتھ کا مکہ بنا کر باپ سے کہا۔ راجہ عزیز بھٹی نے بیٹے کو چوم لیا اور کہا، شاباش، اور تم بھی میری ایک بات یاد رکھنا بیٹا، اگر میں جنگ لڑتا ہوا شہید ہو گیا تو آنسو مت بہانا، جیسے میجر عزیز بھٹی نے بیٹے سے عہد لے لیا تھا۔ 6 ستمبر 1965 وہ تاریخی دن ہے جب مکار عیار اور بزدل دشمن نے فجر سے پہلے ہمارے پاک وطن پر چوری چھپے لاہور کی جانب سے حملہ کر دیا۔ میجر عزیز بھٹی لاہور سیکٹر میں برکی کے علاقے میں ایک کمپنی کی کمان کر رہے تھے۔ کمپنی کے 2 پلاٹون BRB نہر کے دوسرے کنارے پر متعین تھے۔
میجر عزیز بھٹی نے نہر کے اگلے کنارے پر متعین پلاٹون کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ میجر عزیز بھٹی اور ان کے جوانوں نے آہنی حوصلے کے ساتھ لڑائی جاری رکھی اور اپنی پوزیشن پر ڈٹے رہے۔ 9 اور 10 ستمبر کی درمیانی رات کو دشمن نے اس سارے سیکٹر پر بھرپور حملے کے لیے اپنی پوری ایک بٹالین جھونک دی۔ میجر عزیز بھٹی کو اس صورتحال میں واپس لوٹانے کا حکم دیا گیا، مگر جب وہ لڑ پھر کر راستہ بناتے ہوئے نہر کے کنارے پر پہنچے تو دشمن اس مقام پر قبضہ کر چکا تھا۔ انہوں نے ایک انتہائی شدید حملے کی قیادت کرتے ہوئے دشمن کو اس علاقے سے نکال باہر کیا اور پھر اس وقت تک دشمن کے مقابلے پر کھڑے رہے جب تک ان کے تمام جوان اور گاڑیاں نہر کے پار نہ پہنچ گئیں۔ انہوں نے نہر کے اس کنارے پر کمپنی کو نئے سرے سے دفاع کر کے منظم کر لیا۔ انہوں نے اس محاذ پر گزشتہ 6 دن اور 6 راتوں سے دشمن کا بڑی جان دلیری سے مقابلہ کیا۔ گزشتہ 6 دن اور 6 راتوں میں دشمن کا اس قدر جانی اور مالی نقصان ہو چکا تھا جس کا تصور بھی محال تھا۔ بھارتی فوج اس محاذ پر 150 جوانوں کی مختصر نفری سے شکست کے بعد جان لیوا احساس کمتری میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اس محاذ پر بھارت کے سینکڑوں فوجی جہنم واصل ہو چکے تھے، جبکہ پاکستانی فوج کے صرف 11 جوان شہید ہوئے تھے۔ 12 ستمبر 1965 کی صبح میجر عزیز بھٹی نے وضو کیا، فجر کی نماز ادا کی اور پٹری کی جانب بڑھ گئے، جہاں کھڑے رہ کر آج کے دن بھی ان کو اپنے دستے کے لیے او پی کے فرائض سر انجام دینا تھے۔ بھارتی فوج کی فائرنگ صبح کاذب سے ہی شدت سے جاری تھی۔ توپ کے گولے عزیز بھٹی کے دائیں بائیں آگے پیچھے آ کر گر رہے تھے۔ اسی دوران میجر عزیز بھٹی نے دیکھا کہ برکی کی طرف سے چند بھارتی ٹینک تیزی سے نہر کی جانب چلے آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً توپ خانے کو اس طرف گولہ باری کرنے کا حکم دیا۔ فائر ٹھیک نشانے پر لگا۔ بھارتی ٹینک کھلونے کی طرح فضا میں اچھل پڑا اور اس کے جوان آگ کے شعلوں میں لپٹ کر زمین پر نیچے آ گر پڑے۔ صبح 9:30 بجے کا وقت تھا جب دشمن کی ایک توپچی نے میجر عزیز بھٹی کو وہاں کھڑے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے فوراً توپ کا رخ آپ کی جانب کر دیا۔ اس نے گولہ فائر کیا جو فضا میں بلند ہوا اور سیدھا میجر عزیز بھٹی کے سینے سے آ ٹکرایا۔ میجر عزیز بھٹی اچھل کر گر پڑے۔ وطن کا جریح محافظ اپنے فرض کی ادائیگی میں جام شہادت نوش کر چکا تھا۔